نہیں، مجھے نہیں جانا باہر۔ جب تک وہ چنگیز خان کی اولاد اس گھر میں موجود ہے تب تک میرا کھانا پینا جینا مرنا اسی کمرے میں ہوگا۔ میں باہر نہیں جاؤں گی۔ عرشیہ کی بات پر اس کی کزن اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اب اتنا بھی کوئی آدم خور نہیں ہے میرا بھائی، ڈرامے بند کرو۔ وہ دانت پیس کر بولی، یار تمہیں پتہ تو ہے مجھے تمہارے بھائی سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ پلیز یار، جب تک وہ یہاں ہیں تب تک تو تم میرا کھانا مجھ تک پہنچا ہی سکتی ہو، میری دوست نہیں ہو؟ پلیز پلیز۔ عرشیہ نے اسے مکھن لگاتے ہوئے کہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات مان گئی۔ سارم عرشیہ کا چچا زاد تھا جو کہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ عرشیہ کو اس سے بے پناہ خوف آتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ وہ زیادہ تر اپنے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا، لیکن جب کبھی بنگلو کا چکر لگاتا تو عرشیہ اس کے ڈر سے اپنے کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ عرشیہ گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کی وجہ سے سب کی لاڈلی تھی۔ اس کا پورا دن شرارتوں میں ہی گزر جاتا تھا۔ گھر میں کوئی بھی اسے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ نازوں میں پلی شہزادی بہت ہی نازک مزاج تھی جو اونچی آواز سے بھی ڈر جایا کرتی تھی۔ بچپن میں 7 سال کی عمر میں اس کی شرارت پر سارم نے ایک بار نہایت غصے میں اس پر چلاتے ہوئے اسے ڈانٹا تھا۔ تب وہ بری طرح سانس روک گئی تھی۔ سب نے بڑی مشکل سے اسے نارمل کیا تھا۔ اس دن سے وہ سارم سے اس قدر خوف کھاتی تھی کہ اس کے سامنے جانے سے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے سائے سے بھی خوف آتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ ہر وقت ان کے ساتھ بنگلو میں نہیں رہتا تھا، لیکن جب کبھی وہ آتا تو عرشیہ اپنے کمرے میں ہی بند ہو کے رہ جاتی۔ اسے تو پورا یقین تھا کہ اپنی بیوی کو بھی اسی نے ڈرا کر بھگایا ہوگا۔ عرشیہ اس کے جانے کی خبر سن کر پرسکون ہوتی کمرے سے باہر آئی تھی۔ اس کا رخ اب لان میں بنے جھولے کی طرف تھا۔ سارم کی وجہ سے وہ پچھلے 3 دن سے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اس لیے آج اس کے جاتے ہی وہ کھلے آسمان تلے آ گئی تھی۔ ویسے تو وہ زیادہ تر بمشکل ایک رات ہی یہاں رکتا تھا، مگر جانے اس بار کیوں وہ پورے 3 دن گزار کر گیا تھا۔ ایک آدھ دن تو وہ آرام سے کمرے میں رہ لیتی تھی، مگر اس بار وہ پورے 3 دن اپنے کمرے میں قید رہی تھی، اس لیے آج اس کے جاتے ہی وہ ٹھنڈی فضا میں باہر نکل آئی تھی۔ وہ جھولے پر بیٹھ کے جھولا لے رہی تھی جب مین گیٹ ایک بار پھر سے کھلا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ وہ اس وقت اپنے ہی دھیان میں تھی۔ سارم جو کہ اپنی ایک ضروری فائل یہیں بھول گیا تھا، اسے لینے واپس آیا تھا۔ وہ اندر داخل ہو کر تیز تیز قدموں سے اندرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ جب لان میں کسی کو جھولے پر بیٹھے دیکھ کر وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس نے 11 سال پہلے عرشیہ کو دیکھا تھا اور پھر وہ کبھی اسے نظر ہی نہ آئی۔ وہ ویسے بھی یہاں زیادہ نہیں رہتا تھا، پھر اس کی شادی ہو گئی تو وہ اپنی شادی شدہ زندگی اور بزنس میں مصروف ہو گیا۔ گھر آتا بھی تو اپنی ماں باپ بہن اور چچا چچی کے ساتھ وقت گزار کر چلا جاتا۔ عرشیہ سے کبھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا اور اسے بھی جیسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے قدم بے اختیار جھولے پر بیٹھی اس کمسن حسینہ کی جانب بڑھے جس کا معصوم حسن اسے دور سے متوجہ کر گیا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اس کے سر پر پہنچ کر پرتجسس انداز میں بولا تو عرشیہ اس کی بھاری آواز میں اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ عرشیہ کی تو اسے دیکھ کر جان حلق میں آئی تھی، مانا وہ اسے نہیں پہچان پا رہا تھا، مگر عرشیہ اسے اچھے سے پہچانتی تھی۔ وہ پہلے سے کافی بدل تو گیا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ اسے پہچانا نہ جا سکے۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھولے سے اٹھ کر پوری قوت سے اندر کی جانب بھاگ گئی تھی، جبکہ سارم حیران سا اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھ کر ایسے بھاگی تھی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا اس لڑکی کو لے کر جو نہ جانے کون تھی اور اتنی صبح ان کے گھر میں کہاں سے آ گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا۔ سامنے ہی بوا کو کام کرتے دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ بوا، یہ لڑکی کون تھی جو ابھی اندر آئی ہے؟ اس کے سنجیدگی سے پوچھنے پر بوا کچھ حیران سی اسے دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو اپنی عرشیہ بی بی ہیں۔ بوا نے بتایا تو چونک کر انہیں دیکھ کر سر ہلا گیا۔ عرشیہ؟ اس کے لبوں سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ وہ تو اسے بھول ہی گیا تھا، آج وہ اسے پورے 11 سال بعد دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل بدل گئی تھی۔ جب اس نے دیکھا تھا تو وہ 2 پونیوں والی چھوٹی سی روتو سی بچی تھی جو ذرا ذرا سی بات پر سانس روک لیتی تھی اور اس کی کتنی ہی ضروری چیزیں اپنے کھیل میں ضائع کر دیتی تھی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب اس نے اس کی ساری رات کی محنت سے بنی ہوئی اسائنمنٹ کو پھاڑ کے اس کے جہاز بنائے تھے، اور تب اس نے غصے سے اسے ڈانٹا تھا۔ تب وہ کیسے سانس روک گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ اس سے ڈر کر اسے دور رہنے لگی تھی۔ سارم کو اس کی حالت پر افسوس تو ہوا تھا، مگر اس کے بعد وہ کبھی اسے نظر ہی نہ آئی، پھر وہ اتنی اہم بھی نہ تھی۔ اس نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ عرشیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ بھی تو اسی گھر میں رہتی ہے، لیکن کیونکہ اسے سالوں گزر گئے تھے اسے دیکھے ہوئے بھی، اس لیے وہ اسے بھول گیا تھا۔ وہ ابھی جلدی میں تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے سے فائل لے کر باہر نکل گیا۔
وہ بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اسے یہاں آئے دوسری رات تھی۔ اس کا ذہن مسلسل ماضی میں الجھا ہوا تھا۔ جب سے عرشیہ کو دیکھا تھا اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ شاید یہ پچھتاوا تھا اپنے بڑوں کے فیصلوں کا مان نہ رکھنے کا، یا شاید افسوس اپنی ناسمجھی میں کیے فیصلے کا۔ عرشیہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے دادا نے ان دونوں کی بات طے کی تھی، مگر سارم کو اپنی ایک یونی فیلو پسند آ گئی تھی، اس لیے اس نے ضد کر کے اسی سے شادی کر لی۔ پھر عرشیہ ویسے بھی اس کے نزدیک بچی تھی۔ اس کے گھر والوں نے تھوڑا بہت احتجاج تو کیا، مگر وہ اس پر سختی نہیں کر سکے اور اس کی ضد پر راضی ہو گئے۔ لیکن دعا ایک نہایت لالچی لڑکی نکلی، جو کہ سارم سے اچھے خاصے پیسے بٹور کر طلاق لے کر اسے چھوڑ گئی تھی۔ تب سے سارم نے خود کو بزنس میں مصروف کر لیا۔ دعا کا دھوکہ اس کی زندگی تباہ کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک مشین کی طرح پورا دن کام میں گزار دیتا تھا۔ اس کا دل اپنوں سے شرمندہ رہتا تھا کہ ان کی مرضی کے خلاف جا کر اس نے غلط فیصلہ کیا، اس لیے وہ اپنے گھر جانے سے گریز کرتا تھا۔ اپنی ماں کا خیال نہ ہوتا تو شاید کبھی وہاں واپس نہ جاتا، لیکن اس سب کے باوجود عرشیہ کا خیال کبھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی ماں نے چند سال پہلے اس سے دوبارہ عرشیہ کا ذکر کیا، مگر وہ سختی سے انکار کر گیا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ ایک بچی سے شادی نہیں کرے گا۔ مگر اتنے سالوں بعد عرشیہ کو دیکھ کر اسے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل پچھتاؤں میں گھرا ہوا تھا۔ اے کاش وہ اپنے بڑوں کی بات مان لیتا۔ جو بھی تھا، اب اسے تمام عمر اکیلے تنہا گزارنی تھی۔ یہی اس کی زندگی تھی اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر والوں سے اس قدر دور ہو گیا تھا کہ اسے اکثر 3 ماہ گزر جاتے تھے اپنے گھر والوں سے ملے ہوئے۔ لیکن جانے کیوں اس بار اس کا دل اتنا بے چین تھا کہ پہلی بار وہ 2 ہفتوں بعد دوبارہ گھر پہنچ گیا۔ سب اسے دیکھ کر کافی حیران ہوئے۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، مگر اسے یہاں عرشیہ کا وجود ہی کھینچ لایا تھا، جو کہ اس کے آتے ہی ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں نظر بند ہو گئی تھی۔ سارم کی نظریں بے چینی سے عرشیہ کو ڈھونڈ رہی تھی، جو جانے کہاں غائب تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک ہی گھر میں ہوتے ہوئے بھی اسے کبھی نظر نہیں آتی تھی۔ شاید وہ اسے دیکھ کر چھپ جاتی تھی۔ اس دن بھی تو اس کے اچانک واپس آنے پر کیسے اسے دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ سنو انم، یہ تمہاری کزن کہاں ہوتی ہے؟ کبھی نظر نہیں آئی مجھے؟ سارم نے خود سے 2 سال چھوٹی بہن سے پوچھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ عرشیہ کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ ہاں، کہاں ہوتی ہے وہ؟ سارم نے لاپرواہی سے پوچھا۔ بھائی وہ اپنے کمرے میں ہی ہوتی ہے، انم نے سر جھکا کر بتایا۔ کمال ہے، کیا اسے کسی نے کمرے میں نظر بند رکھا ہے جو سارا وقت کمرے میں ہی رہتی ہے؟ میں نے تو اسے کبھی باہر نہیں دیکھا۔ سارم نے حیرت کا اظہار کیا، جبکہ اس کی بہن سمجھ نہیں پا رہی تھی اسے اتنے عرصے بعد آج کیسے عرشیہ کی یاد آ گئی۔ وہ اصل میں بھائی، لگتا ہے مجھے امی بلا رہی ہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کچھ نہ سمجھ آنے پر بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی، جبکہ سارم ایک گہرا سانس لے کر ایک نظر عرشیہ کے کمرے کے بند دروازے پر ڈال کر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ ان کے خاندان میں اتنی بے تکلفی نہیں چلتی تھی کہ وہ اپنی کزن کے دروازے تک جا پاتا۔ ایک دن صبح سارم کی آنکھ کھلی تو گھر میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ کچن میں آیا، جہاں اس کی ماں اور چچی ملازماؤں کے سر پر کھڑی انہیں مختلف ہدایات دے رہی تھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ سارم نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آج عرشیہ کو دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں۔ اپنی ماں کی بات پر وہ بے اختیار سیدھا ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا، مگر ان کی بات اسے اندر تک جلا گئی تھی۔ صحیح ہے، میرا ناشتہ کمرے میں بھیج دیں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے، وہ یہ کہتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بمشکل اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ خود ہی اپنے جذبات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ لڑکی تو ہمیشہ اس کے لیے ایک بچی تھی، وہ کبھی بھی اس کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچ سکتا تھا، تو نہ جانے کیوں اب اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ وہ خود ہی اپنے بدلتے جذبات سے جھنجھلا گیا تھا۔ وہ کسی صورت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اسے عرشیہ کو نہ اپنا کر اتنا ریگریٹ نہیں ہوا تھا جتنا اسے کھونے کا سوچ کر ہو رہا تھا۔ شاید اس سے دیکھنے کے بعد اس کے جذبات بدلنے لگے تھے۔ پھر وہ لڑکی ایک وقت میں اس کے نام سے منسوب رہی تھی، یا شاید چند سال پہلے اس نے جس لڑکی کو بچی کہہ کر اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا، 11 سال بعد اسے کم سن حسین دوشیزہ کے روپ میں دیکھ کر اس کے دل میں افسوس پیدا ہوا تھا کہ کاش وہ اسے اپنا لیتا یا اس کے بڑے ہونے کا انتظار کر لیتا، کاش وہ اپنے بڑوں کی نافرمانی نہ کرتا۔ لیکن یہ احساس اتنا شدید نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے سر پر سوار کرتا، مگر اب اس کے رشتے کی خبر اس پر بجلی بن کر گری تھی۔ یہ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی جو کبھی اس کی امانت تھی اب کسی اور کی ہونے والی تھی۔ وہ اگر اسے نہ دیکھتا تو شاید اسے اس سب سے کوئی فرق نہ پڑتا، مگر اب اس کا دل پہلے ہی پچھتاوے میں گھرا ہوا تھا، اور اب اس خبر نے گویا آگ کو ہوا دی تھی۔ وہ اپنے جذبات سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی نہیں ہوئی تھی، یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر وہ کسی اور کی ہو جائے یہ کسی صورت گوارا نہیں تھا۔
وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس سے بہت چھوٹی ہے، ابھی بچی ہے، ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو پرسکون نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنے آپ سے لڑ کر تھک گیا تھا، اس کا دل کسی صورت مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار اس نے خود ہی اپنے جذبات و احساسات کے آگے سر جھکا لیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کسی اور کا نہیں ہونے دے گا۔ چاہے کچھ ہو جائے، پر وہ اس کی نہیں ہو سکی تو وہ اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اسی عزم کے ساتھ نیچے آیا تھا تاکہ اپنے چچا اور باپ سے بات کر سکے، مگر نیچے لاؤنج میں مہمانوں کو بیٹھے دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچ کر بمشکل خود پر قابو پایا تھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکالے۔ ارے سارم، آؤ بیٹا بیٹھو، یہ سارم ہے، میرا بھتیجا، آپ اسے عرشیہ کا بڑا بھائی ہی سمجھ لیں۔ عرشیہ کے والد نے مسکرا کر اس کا تعارف کرایا تو سارم کا حلق تک اس تعارف پر کڑوا ہو گیا۔ وہ جذبز ہو کر اپنے چچا کو دیکھنے لگا، جن کی بات اسے بالکل پسند نہیں آئی تھی، مگر اس وقت سوائے صبر کے گھونٹ بھرنے کے وہ کچھ نہیں کر پایا۔ ان لوگوں کے سلام کا جواب دے کر وہ مجبوراً ان لوگوں سے مل کر وہاں بیٹھ گیا۔ وہ الگ بات تھی کہ اسے اپنا پورا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی خونخوار نظریں مسلسل اس لڑکے پر جمی ہوئی تھی جو سامنے نہایت پروقار انداز میں بیٹھا ہوا اسے زہر لگ رہا تھا۔ عرشیہ بیٹا، چائے لے آؤ، اس کی چچی نے آواز دی تو جہاں اس لڑکے نے سر اٹھایا وہیں پر سارم کا بھی پور دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ دل ہی دل میں چاہ رہا تھا کہ وہ نہ آئے۔ وہ دیدہ زیب شاکنگ پنک فراک پر نہایت سلیقے سے دوپٹہ لیے ٹرالی گھسیٹ کر اندر آتی نظر آئی تو اسے یہاں دیکھ کر سارم کا وجود آگ کی زد میں آیا تھا۔ یہ سب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کسی اور کے لیے سجی سنوری ہوئی بالکل برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سلام کرتی اب چائے کی پیالی اٹھا کر لڑکے کی ماں کو دینے لگی۔ اس لڑکے کی ماں نے اس سے کپ لے کر اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا تو سارم، جو کہ پہلے ہی اسے لڑکے کی نظریں بمشکل برداشت کر رہا تھا، ان خاتون کی حرکت پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے، ان خاتون نے اس کی بلائیں لیتے ہوئے کہا تو عرشیہ جو نظریں جھکائے ہوئے تھی وہ شرمیلا سا مسکرا دی تھی۔ سارم کو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مزید مرچیں لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی بھی وقت اپنا ضبط کھو دے گا۔ یہ میرا بیٹا فخر ہے، ان آنٹی نے سامنے بیٹھے اپنے بیٹے کا تعارف کروایا تو عرشیہ نے ذرا سی نگاہیں اٹھا کر سامنے والے صوفے پر بیٹھے اس نوجوان کو دیکھ کر دوبارہ شرمیلے سے انداز میں نگاہیں جھکا لی، جبکہ اس کی اپنی جانب دیکھنے پر وہ شخص بھی مسکرایا تھا۔ سارم کی نگاہوں کو یہ منظر نہایت ناگوار گزرا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ عرشیہ کا اس شخص کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لینا جیسے پانی میں آگ لگا گیا تھا۔ ویسے تم کرتے کیا ہو؟ سارم نے کٹیلی نگاہوں سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ عرشیہ جو شرم کے مارے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، اپنے دشمن جاں کی آواز پر اس نے بے اختیار نگاہیں اٹھائی تو سامنے ہی سارم کو بیٹھا دیکھ کر اس کا سکون رخصت ہوا تھا۔ دل ایک بار پھر خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ فوراً نگاہ جھکا گئی تھی۔ وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ پھر وہ کس حق سے اس کے رشتے والوں سے سوال کر رہا تھا؟ اپنی شادی تو چلی نہیں تھی، اب اس کی شادی میں ٹانگ اڑانے چلا آیا تھا۔ نہ تو یہ شخص خود خوش رہتا تھا، نہ کسی اور کو رہنے دیتا تھا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ میرا اپنا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، فخر مسکرا کر بولا، مگر سارم مسکرا بھی نہیں سکا تھا۔ وہ جبڑے بھینچ کر اسے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی نگل جائے گا۔ اور کوئی اسموکنگ، ڈرگس یا پھر کوئی قتل، اسمگلنگ وغیرہ کا سین تو نہیں ہے؟ سارم کے سوال پر جہاں اس کے گھر والے اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے، وہیں پر فخر اور اس کے والدین کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے، جبکہ عرشیہ کا دل چاہا کہ اسے اٹھا کر یہاں سے باہر پھینک آئے، جو نہ جانے یہاں کس مقصد سے آیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا برخوردار؟ فخر کے والد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بھئی ظاہر سی بات ہے انکل، ہم نے لڑکی دینی ہے، بیچنی نہیں ہے، تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ آپ لوگ تو ایسے پریشان ہو گئے ہیں جیسے میں نے آپ کی کوئی پول کھول دی ہو، سارم نے استہزائیہ انداز میں کہا تو فخر کے والد نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر فخر نے انہیں خاموش کروا دیا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، رہنے دیں، وہ بھائی ہے اس کا، اس لیے اپنی تسلی کر رہا ہے، فخر نے انہیں خاموش کرواتے ہوئے کہا تو اس کی بات پر سارم اندر تک جل گیا تھا۔ یہ بھائی والا تعارف اسے زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ انکل ویسے تو آپ مجھے جانتے ہی ہیں، لیکن میرے بارے میں آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، نہایت ہی کلیئر ریکارڈ ہے میرا۔ فخر نے عرشیہ کے والد کو مخاطب کرتے ہوئے سعادت مندی سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئے، جبکہ سارم اس کے بات گھمانے پر دانت پیس کر ابھی مزید کچھ کہتا کہ اپنے والد کی گھوری پر نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو گیا۔
ویسے بیٹا کھانا بنانا آتا ہے تمہیں؟ فخر کی ماں نے عرشیہ سے پوچھا تو عرشیہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سارم بول اٹھا، آپ بہو ڈھونڈ رہی ہیں یا شیف؟ ہماری لڑکی کو کوئی کام نہیں آتا، ہمارے گھر میں ملازمین کی کمی نہیں ہے، آپ کے گھر ملازم نہیں ہیں تو بھول جائیں کہ ہم اپنی لڑکی آپ کو دیں گے۔ سارم کے ایک بار پھر بیچ میں بولنے پر عرشیہ نے مٹھیاں بھینچ لی تھی جو اس کے رشتے والوں کو بھگانے کے چکروں میں تھا، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، عرشیہ اچھی خاصی کوکنگ کر لیتی تھی۔ سارم بیٹا تم میرے ساتھ آؤ، میں آپ سب سے اب معذرت چاہتا ہوں، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ سارم کے والد نے اسے مخاطب کرتے ہوئے ساتھ ہی مہمانوں سے بھی معذرت کی تھی۔ ان کی بات پر سارم کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا تھا۔ رشتے والے جا چکے تھے۔ سارم نے جو باتیں سنائی تھی اس کے بعد سب کو یقین تھا کہ وہ دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کریں گے۔ سارم اس وقت بڑوں کے بیچ سر جھکا کر لاؤنج میں بیٹھا تھا، جبکہ عرشیہ اپنے کمرے میں تلملا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ ایک تو اسے مقابل سے ڈر بہت لگتا تھا، اسی لیے بس اکیلے کمرے میں ہی اپنا غصہ پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سارم کیا تم ہمیں بتاؤ گے کہ یہ سب کیا تھا؟ سارم کے والد ذرا غصے سے بولے تو سارم نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بابا میں عرشیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات بالکل ہی غیر متوقع تھی، سب حیران سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تم نے مذاق سمجھ رکھا ہے کہ پہلے ہماری معصوم سی بچی کو ٹھکرا کر تم نے اس لالچی لڑکی سے شادی کی اور اب کہتے ہو کہ تمہیں عرشیہ سے شادی کرنی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ سارم کے والد ذرا غصے سے بولے، جس پر وہ اپنا سر جھکا گیا۔ اپنے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے وہ اپنے ہی گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ عرشیہ کے والد سوچ میں پڑ گئے تھے، اپنے بھتیجے سے زیادہ عزیز تو انہیں کوئی نہیں تھا۔ وہ تو مجبوراً اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کرنے والے تھے، لیکن اگر سارم راضی ہو جاتا ان کی بیٹی کو اپنانے کے لیے تو انہیں اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ رکو، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، میں چاہتا ہوں میری بیٹی ہمیشہ میرے سامنے رہے، میں خود اپنی معصوم بچی غیروں کے حوالے کرنے سے ڈرتا ہوں۔ عرشیہ کے والد نے بھائی کو ٹھنڈا کرتے ہوئے کہا تو باقی سب خاموش ہو گئے۔ عرشیہ کی ماں بھی یہی چاہتی تھی۔ پھر بڑوں کی باہمی مشاورت سے اس کا رشتہ عرشیہ سے طے کر دیا گیا۔ کیونکہ گھر کی شادی تھی اس لیے انہوں نے ایک ہفتے بعد نکاح کی تقریب رکھ لی تھی۔ عرشیہ کی ماں کیونکہ جانتی تھی کہ وہ ڈرتی ہے سارم سے، اس لیے انہوں نے اسے اس سب سے لا علم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ عرشیہ کو یہی بتایا گیا تھا کہ اس کی شادی طے ہو گئی ہے، مگر کس سے یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جو لڑکا اسے دیکھنے آیا تھا وہی اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ وہ اپنی شادی کو لے کر کافی ایکسائٹڈ تھی، جبکہ انم جو اس سب سے واقف تھی اسے اپنی دوست پر ترس آ رہا تھا، مگر اپنی ماں اور چچی کی وجہ سے خاموش تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ عرشیہ نے شادی کی تیاریوں میں بھرپور حصہ لیا تھا۔ وہ بڑی خوش لگ رہی تھی، اپنی شادی کے ڈریسز، جیولری، میک اپ وغیرہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہفتے میں 1-2 بار تو وہ پارلر کا چکر بھی لگا چکی تھی۔ اس کے ہر عمل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی شادی کو لے کر کتنی خوش ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شادی کا دن آ گیا۔ اس کی مہندی اور مایوں کی رسم گھر پر ہی ادا کی گئی تھی، لیکن اسے پھر بھی پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کی شادی سارم سے ہو رہی ہے۔ اسے یہ کہہ کر بہلا دیا گیا تھا کہ مہندی اور مایوں کا فنکشن سیپریٹ ہو رہا ہے۔ عرشیہ کو تھوڑی فکر تو ہوئی تھی، کیونکہ اس سب کے دوران اس نے اپنی ساس یا سسرال والوں کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا، مگر وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی کہ ان باتوں پر گہرائی سے غور کر سکتی، اس لیے سب کے بہلانے پر بہل گئی تھی۔ آج اس کی بارات کا دن تھا۔ وہ دلہن بنی آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ جب قاضی صاحب نے سارم کا نام لیا تو وہ کچھ پل ہونک سی ہو کر اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ امی، لڑکی کا نام تو فخر تھا نا؟ اس نے آہستہ سے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے اسے ڈپٹ کر خاموش کرا دیا۔ ان کی آنکھیں دکھانے پر اس نے قبول ہے تو بول دیا، لیکن اس کا دل اور دماغ اسے سگنل دے رہا تھا کچھ تو گڑبڑ ہے، مگر وہ بار بار خود کو تسلی دے رہی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے۔ ضروری تو نہیں کہ لڑکے کا نام سارم ہے تو وہ اس کی جان کا دشمن سارم ہی ہو، کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے جس کا نام سارم ہو۔ وہ بار بار خود کو دلاسا دے رہی تھی، مگر اس کا دل کسی انہونی کے احساس سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے سامنے سے سارم کو شیروانی پہن کر اپنے جانب آتے دیکھا تو وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ وہ آ کر اس کے پہلو میں بیٹھا تو عرشیہ کا دل چاہا کہ یہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کا دلہا بھلا سارم کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی ہے، لیکن افسوس کہ یہ کوئی خواب نہیں حقیقت تھی، اور وہ چاہ کر بھی یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ جس شخص کے سائے سے بھی خوف کھاتی تھی، جس کو دیکھ کر ہی ہمیشہ چھپ جایا کرتی تھی، اس کے گھر والے اسے اسی کے سپرد کر چکے تھے۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی۔
उसे रुखसत करके घर ले आए तो अपने घर आकर उसका सकता टूटा था, वरना तो मैरिज हॉल में तो पूरा वक्त वो सदमे की कैफियत में रही थी। घर आकर उसने वो शोर मचाया कि अल्लामान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने धोखे से मेरी शादी उस जिल्लात सिफ्त इंसान से करवा दी और मैं ये समझती रही कि मेरी शादी फ़ख्र से हो रही है, मगर आप लोगों ने तो मुझे मेरे दुश्मन के हवाले कर दिया। मैं आपको इसके लिए माफ़ नहीं करूँगी। मुझे किसी ने बताना ज़रूरी नहीं समझा कि मेरा दूल्हा कोई और नहीं, वो ज़ालिम शख्स है जिससे मैं सारी उम्र डरती रही। वो रोते हुए ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। किसी ज़रूरी काम से अंदर आता सारिम उसकी बातों पर ठटक कर दरवाजे पर ही रुका था। वो सब खवातीन अब उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, मगर सारिम के कान साई साई कर रहे थे। उसके जहन में तो उसकी बातें गूंज रही थी जो सीधा उसके दिल को ज़ख्मी कर रही थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। अपनी दुल्हन के लबों से उस शख्स का नाम जो उससे शादी का ख्वाहिशमंद था सुनकर ही वो गैज़ो गज़ब से पागल होने लगा था। वो कितना खुश और मुतमईन था उस शादी को लेकर, मगर उसकी दुल्हन उसकी बजाय उस फ़ख्र से शादी करना चाहती थी। मतलब वो अब तक फ़ख्र के बारे में सोच रही थी, वो खुद को उसकी दुल्हन समझ रही थी। सारिम का दिल चाहा कि सब कुछ तहस नहस करके रख दे। वो बमुश्किल खुद पर ज़ब्त करता लहू होती आंखों के साथ वहाँ से निकल गया था। अर्शिया ने अपना रोना धोना डाल रखा था। उसे फ़ख्र से शादी ना होने का दुख नहीं था, उसे तो सारिम से शादी का दुख खाए जा रहा था। वो इस शादी को लेकर काफ़ी खुश और पुरजोश थी, मगर उसकी वजह वो फ़ख्र नहीं था। वो तो बस अपने ड्रेसेस और फंक्शंस को लेकर एक्साइटेड थी। उसने काफ़ी एहतजाज किया, मगर उसकी माँ ने ज़रा सख्ती से उसे खामोश करवा दिया था। उसे सारिम के कमरे में पहुँचा दिया गया था। कमरे में दाखिल हुआ तो उसे रोता हुआ देखकर उसे तप चढ़ी थी। क्या वो अभी भी उस फ़ख्र से शादी ना होने का मातम मना रही थी? उसकी सोचों से बेखबर अर्शिया उस वक्त अपने ही गम में थी। वो तो उस शख्स के कमरे के आस पास भी नहीं भटकती थी, और अब उसे उसी के दुल्हन बनाकर उसके कमरे में बिठा दिया गया था। वो रोती ना तो क्या करती, मगर सारिम तो अपने गुस्से में था। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वो किसी और के बारे में सोचे भी। ऐसा उसे कभी दुआ के लिए महसूस नहीं हुआ था, जैसा कि वो अर्शिया के लिए महसूस कर रहा था। उसके अपने जज्बात उसकी समझ से बाहर थे। वो जैसे उसकी परछाई पर, उसकी सोच पर भी किसी का साया बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सारिम आंखों में कहर लेकर उसके सामने आकर बैठा तो वो सहम कर उसे देखने लगी। क्या हुआ? पहले तो इतना खुश हो रही थी शादी को लेकर, अब किस चीज़ का मातम मना रही हो? सारिम ने अपनी लाल होती आंखों से उसे देखकर खुद पर काबू पाते हुए कहा। अर्शिया सहम कर आंखों में आंसू लिए उसे देखे गई। उसकी आंखों में आंसू किसी और के लिए थे, ये बात सोचकर ही सारिम के खून में शरारे दौड़ रहे थे। मुझे अपने कमरे में जाना है, वो रोते हुए बमुश्किल अटक अटक कर बोली थी। उस शख्स को देख कर ही उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हो रही थी। एज क्या है तुम्हारी? वो उसकी बात को नज़रअंदाज करता उसके करीब हुआ तो अर्शिया सहम कर मज़ीद पीछे होने लगी। क्या वो नहीं जानता था कि उसकी उम्र क्या थी? अर्शिया को उसका अजीब सवाल समझ नहीं आया था। मुझे जाने दें प्लीज़, वो रोते हुए बोली। कुछ पूछा है मैंने, एज क्या है तुम्हारी? मुकाबिल ने अब की बार घुर्रा कर सवाल किया। 3 माह पहले 18 साल की हुई हूँ। वो रोते हुए उसे अपनी उम्र बता गई। 18 साल, नॉट बैड, तुम मेरा हक अदा कर सकती हो। मुझे सहना आसान नहीं होगा, मगर आज तुम्हें खुद पर सहना ही होगा। मुकाबिल के सर्द लहजे में कही बातों पर अर्शिया बेयकीनी से उसे देखने लगी, जिसका चेहरा हर तासुर से पाक था। प्लीज़, वो रोते हुए इल्तिजा करने लगी। रोना बंद करो, खबरदार रोई तो। उसे आंसू बहाते देखकर वो मज़ीद सख्त अंदाज में बोला। इस शादी में मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं थी। वो भीगी आंखों से उसे देखकर बोली। अब शादी हो गई है, अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी मिल्कियत, तो अब भुगतो। वो उसको बेड पर धक्का देते उस पर झुकता चला गया। वो नाजुक जान उसकी शिद्दतें खुद पर सहती मरने वाली हो गई थी, मगर उसे रहम नहीं आया। वो अपना तमाम जुनून व कहर उसके नाजुक वजूद पर उतारने लगा था। अर्शिया की कमज़ोर सी मज़ाहिमतें उसकी सख्त गिरफ्त में खुद ही दम तोड़ गई थी। अर्शिया की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। रात को मुकाबिल ने जैसे अपना जुनून बेरहमी से उसके नाजुक वजूद पर उतारा था, उसके बाद अर्शिया मज़ीद उससे खौफज़दा हो गई थी। उसने अपनी माँ को ये सब बताने की कोशिश की तो वो उसे बेशर्म का खिताब देकर सख्ती से खामोश करवा गई। वलीमे के अगले दिन वो उसे अपने साथ ले आया था। उसने घर वालों से कहा था उसे कुछ ज़रूरी बिजनेस वर्क है और वो अर्शिया को अपने साथ ले जाना चाहता है, जिस पर किसी ने कोई एतराज़ न किया सिवाय अर्शिया के, जिसने एहतजाज तो बहुत किया कि वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, मगर यहाँ भी उसकी एक न चली थी। उसे उस जालिम शख्स के साथ भेज दिया गया था। सारिम जबड़े भींच कर एक नज़र अपने पहलू में आंसू बहाती अपनी बीवी को देखते हुए ड्राइव कर रहा था। वो उससे इतनी जल्दी अपना हक नहीं लेना चाहता था। वो जानता था कि वो छोटी है और उससे डरती भी बहुत है। उसने सोच रखा था कि उसे वक्त देगा, मगर उसकी बातें उसकी हवा सल्ब कर गई। कल रात उस पर एक अजीब सा जुनून सवार हो गया था। ये सोच उसे पागल कर गई थी
کہ وہ اس سے نہیں اس فخر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک ہفتے سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر اسے پرجوش تھا شادی کی تیاریوں میں مگن دیکھ کر وہ بھی پرسکون تھا، لیکن حقیقت تو اسے شادی کے دن معلوم ہوئی تھی کہ وہ تو کسی اور سے شادی کا سوچ کر خوش تھی۔ اسی لیے تو رات کو وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں پا سکا تھا اور اپنا غصہ و جنون نہایت ہی بے رحمی سے اس کے وجود پر اتار بیٹھا تھا۔ لیکن اب اسے اپنے اس عمل پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پھر بھی تکلیف دے بیٹھا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ پہلی رات اپنی محبت سے اس کا دل اپنی طرف سے صاف کر دے گا، مگر یہاں تو سب اس کی سوچ سے ہی الٹ ہو گیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا، وہ اس سے معافی مانگنا چاہتا تھا مگر ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے مخاطب کرے، اسے کیسے کہے کہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پہلے بھی ایک بار دھوکہ کھا چکا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ عرشیہ کے معاملے میں بے حد جنونی ہو رہا تھا، مگر اپنے جنون میں وہ اسے تکلیف پہنچا بیٹھا تھا۔ صارم کی گاڑی اس کے بنگلے کے کار پورچ میں آ کر رکی تو عرشیہ کو اپنی سانسیں بھی رکتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ یہاں پر اس شخص کے ساتھ بالکل اکیلی تھی، پوری طرح اس شخص کے رحم و کرم پر۔ یہ سوچ اسے بری طرح خوفزدہ کر رہی تھی۔ صارم گاڑی سے اتر کر اس کی جانب آیا تو عرشیہ خوف سے اپنے حواس کھوتی سیٹ پر ہی ایک جانب لڑک گئی۔ صارم اس کی حالت دیکھ کر ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی نازک مزاج سی تھی، اب بھی نہ جانے کیا الٹا سیدھا سوچ سوچ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ صارم کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے، اسے اندر لے جائے یا ہسپتال، کہیں کوئی سیریس بات نہ ہو۔ آخر اس نے اپنے ایک دوست کو کال کی جس کی بیوی ڈاکٹر تھی۔ اسے گھر آنے کا کہتے وہ اسے اٹھائے اندر لے آیا۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا وہ اس سے ڈر رہی تھی؟ کیا اس نے اسے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا؟ اس کا دوست کچھ ہی دیر میں اپنی مسز کو لے آیا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں صارم بھائی، آپ کی مسز بالکل ٹھیک ہیں، بس ہلکا سا پینک اٹیک آیا ہے جس کے سبب یہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ آپ ان کا خیال رکھا کریں اور ان پر سختی کرنے سے گریز کریں، یہ کچھ زیادہ ہی سینسیٹیو ہیں۔ وہ چند مزید ہدایات دے کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ صارم ایک گہرا سانس لے کر اب سامنے صوفے پر سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب عرشیہ کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی نظریں اپنے ساتھ بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے صارم پر پڑی۔ اس شخص کو دیکھ کر ہی اس کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اگلے ہی پل آنکھیں پھر سے میچ گئی تھی۔ صارم جو کہ بیٹھے بیٹھے ہی نیند کے جھونکے لے رہا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھول کر ایک نظر پہلو میں سوئی اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھا۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ آئی ایم سوری، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، نہ ہی اتنی جلدی تم سے اپنا حق لینے کا ارادہ تھا۔ میں تو تمہیں کسی نازک آبگینے کی مانند سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا، لیکن تمہارے لبوں سے کسی اور کا ذکر مجھے انگاروں پر گھسیٹ گیا۔ میرا دل تمہیں لے کر اس قدر شدت پسند ہو چکا ہے کہ تمہاری سوچوں پر بھی کسی کی پرچھائی منظور نہیں۔ میں پہلے بھی ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں، لیکن اس کے چھوڑ جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس لڑکی سے صرف وقتی اٹریکشن تھی، مگر تمہیں لے کر میرا دل کچھ الگ ہی محسوس کرتا ہے، ایسے احساسات و جذبات جو میں نے آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیے۔ شاید مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں خود میں قید کر لوں، تم صرف میری بن کر رہو، صرف مجھے دیکھو، صرف مجھے سوچو، بس مجھ سے ہی محبت کرو۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ زمانہ تم پر رشک کرے گا۔ وہ نہایت محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بے ہوش سمجھ کر اس سے کہتا رہا، اور خاموش پڑی عرشیہ اس کی باتیں بے یقینی سے سنتی گئی۔ اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ صارم اس سے محبت کرتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اگر وہ یہ سب اسے منہ پر کہتا تو وہ کسی صورت یقین نہ کرتی، مگر وہ تو اسے سویا ہوا سمجھ کر کہتا جا رہا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی کیسے اس کی باتوں پر یقین کرے؟ اس نے ہمیشہ سے سن رکھا تھا کہ اس نے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر بھی اس کی بیوی اسے شادی کے 1 سال بعد ہی چھوڑ گئی تھی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے یقین کرتی؟ وہ عجیب سی کشمکش میں پھنس گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بات پر یقین کرے یا نہیں۔ مقابل یوں ہی ہر تھوڑی دیر بعد اس کی پیشانی پر لب رکھتا، اسے اپنا حال دل سناتا، اور پھر اس کی خاموشی پہ خود بھی خاموش ہو کر آنکھیں موند جاتا۔ وہ سو نہیں پا رہا تھا، جبکہ عرشیہ آنکھیں موندے اس کی باتیں سنتی ایک بار پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی، مگر وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ اگلی صبح عرشیہ کی آنکھ کھلی تو وہ آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گزری 2 راتیں اس کی پوری زندگی کی سب سے عجیب راتیں تھیں۔ اس شخص سے اچانک شادی جس کے سامنے آنے سے بھی وہ ڈرتی تھی، پھر مقابل کی جنونی قربت اور اس کے ساتھ تنہا دوسرے شہر میں آ جانا، یہاں آ کر مقابل کا غیر متوقع اظہار و سرگوشیاں۔ عرشیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی عجیب سا خواب دیکھ رہی ہے، مگر اگلے ہی پل احساس ہوا کہ یہ سب کوئی خواب نہیں تھا، جب دروازہ کھلنے پر اس کی نظر اندر آتے صارم پر پڑی۔ اس کی ادھ کھلی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ اٹھ گئی تم؟ ناشتے میں کیا کھانا ہے؟ تم فریش ہو جاؤ، میں ناشتہ لاتا ہوں۔
اسے دیکھ سارم نرمی سے مسکرا کر بولا تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگی، جسے یقین کرنا چاہتی ہو کہ یہ وہی سڑیل سا سارم ہے جسے اس نے کبھی زندگی میں مسکراتے نہیں دیکھا۔ ویسے تو وہ شروع سے ہی سڑیل تھا، مگر اپنی بیوی کے جانے کے بعد تو جیسے روبوٹ ہی بن گیا تھا۔ تم نے بتایا نہیں کیا کھاؤ گی؟ وہ اس کی خاموشی پر دوبارہ مسکرا کر بولا۔ میں کچھ بھی کھا لوں گی، وہ سر جھکا کے بولی۔ پھر بھی بتا دو کہ تم ناشتے میں کیا شوق سے کھاتی ہو؟ سارم نے اصرار کیا۔ میں چیز آملیٹ کھا لوں گی، اس نے سر جھکائے ہوئے ہی کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گیا۔ عرشیہ اس کے جانے کے بعد ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بستر سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو سارم اس کے لیے ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں موجود تھا، شاید وہ ابھی آیا تھا۔ آؤ ناشتہ کر لو، وہ اسے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو عرشیہ کی آنکھیں ایک بار پھر سے پھیلی تھیں۔ مقابل کی نفاست پسند طبیعت کے بارے میں وہ ہمیشہ سے گھر میں سنتی آئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اسے کمرے میں ناشتہ کرنا بالکل پسند نہیں تھا، پھر اپنے ہی بیڈ پر اسے ناشتے کی آفر کرنا عرشیہ کو بے یقینی میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ بیڈ پر آنے کا اشارہ کیا اور عرشیہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھ گیا، جس میں اس کی فیورٹ چیز آملیٹ کے ساتھ ٹوسٹ، جیم اور فریش اورنج جوس بھی موجود تھا۔ کھانا شروع کرو، وہ اسے کہہ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیسا بنا ہے؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا تو آرام سے ناشتہ کرتی ہوئی عرشیہ اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ہے، دو لفظی جواب دے کر وہ دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی، جبکہ سارم جس نے خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنایا تھا، اس کا جوش اس کے جواب پر ٹھنڈا ہوا تھا۔ انہیں یہاں آئے ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے اور ان 3 ہفتوں میں عرشیہ نے مقابل کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا۔ مقابل کا نرم و کیئرنگ سا انداز عرشیہ کے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس سارے عرصے میں عرشیہ کا خوف کافی حد تک کم ہو چکا تھا، لیکن دونوں کے درمیان پھر بھی ایک اجنبیت کی دیوار حائل تھی۔ تم ناشتہ کر لو، پھر ہم شاپنگ پر چلیں گے، سارم ناشتہ کرتی ہوئی عرشیہ کو کہتا ہوا خود اپنے کپڑے نکال کر واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ عرشیہ آرام سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ شاور لے کر باہر آیا تو عرشیہ ناشتہ کر چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر ناشتے کی ٹرے اٹھا کر باہر جانے لگی تو سارم نے اسے روک دیا۔ یہ میں رکھ دیتا ہوں، تم ایسا کرو کہ تیار ہو جاؤ، پھر ہم شاپنگ پر چلیں گے۔ اس کی بات پر عرشیہ سر ہلا گئی۔ وہ ٹرے لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ جلدی سے تیار ہو گئی کیونکہ شاپنگ کا تو اسے کریز تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر گھر سے نکلے۔ سارم اسے شہر کے سب سے مہنگے مال میں لایا تھا۔ وہ اس کا دل جیتنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے آؤٹنگ اور شاپنگ کتنی پسند ہے۔ عرشیہ کیونکہ پہلی بار اس مال میں آئی تھی، اس لیے 1 گھنٹہ تو اسے پورے مال میں گھومنے میں لگا تھا۔ اس کے بعد عرشیہ کی پسند کی ڈھیر ساری شاپنگ کرتے ہوئے وہ دونوں باہر آئے تو شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ دوپہر میں ان دونوں نے مال میں ہی ہلکا پھلکا سا لنچ کر لیا تھا اور اب وہ اسے شہر کی سب سے بڑے ریسٹورانٹ میں ڈنر کے لیے لایا تھا۔ اس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوئے عرشیہ کافی خوش اور پرسکون تھی۔ ریسٹورانٹ کے پرسکون ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے عرشیہ نے ایک نگاہ اٹھا کر نفاست سے کھانا کھاتے اس شاندار مرد پر ڈالی جو کہ اب اس کا شوہر تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر اسے احساس ہو رہا تھا وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھتی تھی، یا شاید وہ ہمیشہ اس سے خوف کھاتی تھی، اس نے کبھی اسے سمجھا ہی نہ تھا۔ ڈنر کے بعد وہ اسے آئس کریم کھلانے ایک آئس کریم پارلر میں لایا تھا۔ وہ گاڑی کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی، جو اس کے لیے اس کی فیورٹ آئس کریم لانے گیا تھا۔ اس کا دل آج بہت ہی مطمئن اور خوش تھا۔ وہ ابھی اس کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ ایک جانی پہچانی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ ارے عرشیہ، آپ یہاں، کیسی ہیں آپ؟ عرشیہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ فخر تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ جی ٹھیک۔ ان دونوں کے درمیان ایسی کوئی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ خوش اخلاقی سے اس سے بات کرتی، اس لیے 2 لفظی جواب دے کر سامنے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ تو آخر مسٹر سارم نے اپنی محبت کو پا ہی لیا، آپ کو شادی بہت مبارک ہو۔ فخر کی بات پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ محبت؟ وہ بے یقینی سے کہہ اٹھی۔ مجھے حیرت ہے کہ آپ نہیں جانتی وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کی بات پر وہ اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ کو کس نے کہا؟ وہ ذرا الجھی تھی۔ کہنے کی کیا ضرورت تھی، اس شخص کی آنکھوں میں صاف ظاہر تھا۔ خیر، آپ کو آپ کی محبت مبارک ہو، میری شادی طے ہو گئی ہے۔ آپ کو یہاں دیکھا تو سوچا کہ شادی کی مبارکباد دے دوں۔ وہ بولا تو عرشیہ حیرت زدہ ہوئی۔ کیا واقعی وہ اس سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کی محبت آنکھوں سے عیاں ہوتی تھی؟ اسے کبھی پتہ کیوں نہیں چلا؟ اسے تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا وہ شخص اس سے محبت کرے، یہ اس کے نزدیک ناممکن تھا۔ خیر، میں اب چلتا ہوں۔ آپ کو یہاں کھڑا دیکھا تو سوچا شادی کی مبارکباد دے دوں۔ آپ کے والد کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میری اپنی شادی طے ہو گئی ہے، آپ کچھ غلط مت سمجھیے گا، وہ نہایت مہذب انداز میں بولا۔ عرشیہ اس کی بات پر مسکرا کر سر ہلا گئی۔
اس کی سوچوں کا محور اس وقت سارم کی ذات تھی۔ فخر وہاں سے جا چکا تھا اور عرشیہ اپنی سوچوں میں گم سارم کا انتظار کرنے لگی۔ سارم اس کی آئس کریم لیے پارلر سے باہر آیا تو سامنے ہی عرشیہ کے ساتھ فخر کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ یہ شخص اسے زہر سے بھی برا لگتا تھا۔ عرشیہ کو اس سے مسکرا کر بات کرتے دیکھ اس کا دل جل کر راکھ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے آئس کریم چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ وہ شخص نہ جانے اس کی بیوی سے کیا بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا۔ سارم کی آنکھوں میں قہر اترا تھا۔ وہ تو عرشیہ کے خیالوں میں بھی کسی کی پرچھائی برداشت نہ کر سکتا تھا، اور کہاں وہ اس شخص سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی جس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ نہایت غصے میں اس کے سر پر پہنچا۔ کیا کہہ رہا تھا وہ ذلیل انسان؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر غرایا تو عرشیہ سہم کر اسے دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں اور لہجے میں نرمی مفقود تھی۔ سارم کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ سہمے ہوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ کیا باتیں کر رہی تھی تم اس گھٹیا شخص سے؟ مجھ سے شادی پر افسوس کر رہی تھی یا پھر مجھے چھوڑنے کے منصوبے بنا رہی تھی؟ سارم کی باتوں پر عرشیہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ سارم اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلتا خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ وہ نہایت ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے گھر پہنچا تھا۔ اسے گاڑی سے اتار کر وہ اپنے کمرے میں لایا تھا۔ دروازہ کھول کر اسے اندر دھکیلتے وہ دروازہ بند کر گیا تھا۔ اسے اپنا دماغ کھولتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس کے سامنے رہے گی تو وہ اسے نقصان پہنچا دے گا۔ وہ اسے اپنی غیظ و غضب سے بچانا چاہتا تھا، اس لیے اسے اندر بند کر کے خود گاڑی لے کر نکلا تھا۔ اس کا رخ فخر کے آفس کی جانب تھا۔ وہ اس کے چچا کے ساتھ کام کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کے آفس کا پتہ جانتا تھا، اور یہ بھی کہ اس کا گھر آفس کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر واقع ہے۔ رات کے وقت آفس تو بند تھا، لیکن وہ سیکیورٹی گارڈ سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے گھر کے سامنے آیا تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ کو فخر کو بلانے کا کہہ کر وہ خود باہر خالی سڑک پر ہی اس کا انتظار کرنے لگا۔ غصے سے خون کھول رہا تھا۔ بس نہیں تھا کہ وہ اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو قتل کر دے۔ اس دن تو اسے برداشت کر گیا تھا کہ ایک تو وہ اس کے گھر میں مہمان تھا، دوسرا اس وقت وہ عرشیہ پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اس نے اس کی بیوی کی طرف نگاہ اٹھائی تھی اور آج وہ اسے اچھا سبق سکھانے والا تھا۔ ارے تم یہاں؟ فخر اسے اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا۔ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتا کہ سارم اس کا گریباں دبوچ کر اسے ایک مکہ رسید کر گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے سامنے آنے کی، اسے میرے خلاف ورغلانے کی؟ وہ غرا کر ابھی اسے مزید مارنے لگا تھا، فخر اس کا ہاتھ روک گیا۔ زبان اور ہاتھ قابو میں رکھو، تم میری سوچ سے بھی زیادہ جذباتی انسان ہو۔ میں نے تمہاری بیوی سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس پر تم پاگل ہو رہے ہو۔ اس کے والد کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات تھے، بس اسی لیے اسے دیکھ کر دعا سلام کی تھی، ورنہ مجھے ایک شادی شدہ عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور میری اپنی شادی طے ہو گئی ہے۔ مجھے افسوس ہے تمہاری ذہنیت پر۔ مجھے امید ہے کہ اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے تم نے اپنی بیوی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہوگا۔ فخر افسوس سے بول کر اسے ساکھ چھوڑ کر گھر کی جانب بڑھ گیا۔ عرشیہ! سارم کے لبوں نے بے اختیار اسے پکارا تھا، جسے اپنے غصے میں وہ کمرے میں بند کر آیا تھا۔ فخر کی بات سن کر اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو گیا تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنے جذبات میں اسے تکلیف پہنچا گیا تھا۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر پہنچا تھا۔ گھر پہنچ کر تیزی سے گاڑی سے اتر کر وہ بھاگ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو اس نے عرشیہ کو ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھے ہوئے پایا۔ عرشیہ! وہ اسے پکارتا بے چینی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ عرشیہ! وہ اسے ہلانے لگا تو وہ ایک جانب لڑک گئی۔ سارم کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا، اپنے شک میں اسے بلا وجہ تکلیف پہنچائی۔ وہ تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ بری طرح بخار میں تپتی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ وہ ڈاکٹر کو کال کرتا اسے اٹھا کر بستر پر لے آیا تھا۔ عرشیہ میری جان اٹھو، پلیز ایسا مت کرو، مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ اس کا تپتا ہوا ہاتھ پکڑے بے چینی سے اپنی پیشانی سے لگا گیا۔ ڈاکٹر نے آ کر اسے ڈرپ لگا دی تھی۔ اسے ٹھنڈ میں بیٹھنے کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک ایک ہی حالت میں بخار میں تپتی بیٹھی رہی تھی، اسی لیے اپنے حواس قائم نہیں رکھ پائی تھی۔ اگلی صبح عرشیہ کی آنکھ کھلی تو سارم کو اپنے ساتھ کچھ فاصلے پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے بیٹھے ہی سوتے ہوئے پایا، مگر اس کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ اسے یاد تھا کہ کل کیسے وہ اس پر بلا وجہ چلایا تھا اور اس کی سنے بغیر اسے یہاں قید کر گیا تھا۔ وہ کتنی دیر ٹھنڈے فرش پر وہیں بیٹھ کر روتی رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ اب اس شخص کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بیڈ سے اتری تھی۔ سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب لپکی جو کل رات گاڑی میں رہ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے والد کا نمبر ملایا۔
दूसरी जानिब उसे अपने पास मौजूद न पाकर सारिम की आंख खुली तो सामने ही वो उसे फ़ोन कान से लगाए खड़ी नजर आई। उसके दिमाग में झमका सा हुआ। वो भागकर बेड से उतरा और उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। अर्शिया ने मुड़कर देखा तो उस शख्स को सामने पाकर खौफजदा हुई। अर्शिया मेरी जान, तुम ठीक हो? वो कॉल काटकर उसकी जानिब बढ़ने लगा तो अर्शिया डर कर पीछे हुई। उसका ये अमल मुकाबिल को शर्मिंदगी की गहराइयों में गिरा गया था। उसकी मोहब्बत उससे ही खौफ खाती थी। ये बात उसके लिए बहुत अजियतनाक थी, मगर ये सब उसने खुद किया था। अर्शिया मेरी बात सुनो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मगर तुम्हें उस शख्स के साथ खड़ा देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता, मगर तुम नहीं समझ सकती कि मैं किस अजियत से गुजरा हूँ। दुआ मेरी बीवी, जिसे मैंने इज़्ज़त मोहब्बत हर चीज़ दी, उसने मेरे एतबार की धज्जियाँ बिखेर कर मेरे अकाउंट से पैसे उड़ाए और मुझसे तलाक लेकर अपने आशिक से शादी कर ली। उसके जाने के बाद घर वालों ने मुझे हौसला देने की बजाय हमेशा गलत समझा और मेरी हालत का ज़िम्मेदार मुझे ही ठहराया। मेरी गलती को मेरा गुनाह बना दिया। मैं बिल्कुल तन्हा रह गया, मैं एक ज़िंदा लाश बन गया। फिर तुम मेरी ज़िंदगी में आई। तुम्हें लेकर मेरे जज्बात बहुत अलग हैं, जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझ पाता। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अर्शिया। मैं दुआ का जाना तो बर्दाश्त कर गया, मगर तुम्हारा जाना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मेरे अंदर हिम्मत नहीं तुम्हें खोने की। वो लड़की तो कभी मेरे लिए इतनी अहम नहीं थी जितनी कि तुम हो गई हो। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हुई तो शायद मैं मर जाऊँगा। मैं अपने जज्बात संभाल नहीं पा रहा। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे माफ़ कर दो। वो लंबा चौड़ा बारोब नौजवान रोते हुए अर्शिया के सामने ही घुटनों के बल बैठकर कहने लगा तो अर्शिया बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो बारोब व पुरवकार मर्द, जिसे देखकर अर्शिया पर खौफ तारी हो जाता था, उस वक्त एक टूटा बिखरा हुआ इंसान लग रहा था। अर्शिया उस शख्स को रोते देखकर जज्बस हो गई। अर्शिया को बेख्तियार उस पर तरस आया था, मगर उसके अल्फाज वो भुला नहीं पा रही थी। वो ज़रा सी ऊंची आवाज़ से डर जाया करती थी और मुकाबिल से खौफ की सबसे बड़ी वजह उसका गुस्सा ही था। आप बहुत बुरे हैं, आप हमेशा मुझ पर चिल्लाते हैं, मुझे घर जाना है। वो अपने नर्म होते दिल को इग्नोर करके रोते हुए बोली तो वो शख्स आंखों में टूटे कांच की किरचियाँ लिए उसे देखने लगा। उसके देखने का अंदाज ऐसा था कि अर्शिया अंदर तक तड़प गई। उसकी तकलीफ़ उसे अपने अंदर तक उतरती महसूस हो रही थी। क्या तुम मुझे एक बार माफ़ नहीं कर सकती? मुकाबिल ने अजियतनाक लहजे में पूछा तो वो खामोश हो गई। उसका दिल मुकाबिल की हालत पर बेचैन हो रहा था। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसके वालिद उसकी इतनी सुबह कॉल देखकर परेशान हो गए थे। सारिम ने एक खौफजदा निगाह उसके सेल पर डाली और फिर एक इल्तिजाइया नज़र उस पर डाली। मेरा फ़ोन दें। वो उसकी नज़रों पर ख़ुद को पिघलता हुआ पा रही थी, मगर चेहरा स्पॉट ही रखे वो फ़ोन मांगने लगी। मुकाबिल ने थके हुए अंदाज में ना चाहते हुए भी मोबाइल उसे पकड़ा दिया। जी बाबा, मैंने ही कॉल की थी, आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अर्शिया ने एक नज़र वहीं फर्श पर ही सर झुकाकर घुटनों के बल हारी हुई हालत में बैठे सारिम पर डालकर कहा तो सारिम का दिल आने वाले वक्त के खौफ से धड़कने लगा था। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम आज वापस आ रहे हैं, कुछ दिन अब वहीं रहेंगे, यही बताने के लिए कॉल की थी। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अर्शिया ने बात करके फ़ोन बंद किया तो सारिम ने सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा, जिसका चेहरा अभी भी स्पॉट था। मैं आपको माफ़ कर सकती हूँ, मगर आपको मेरी शराइत माननी होंगी। अर्शिया ने उसे देखकर कहा तो मुकाबिल उसे देखने लगा। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम एक बार मुझे माफ़ कर दो। वो जल्दी से बोलकर उठा था। सबसे पहले तो ये कि नाश्ता रोज़ाना आप ही बनाएंगे और मुझे कभी भी नहीं डांटेंगे, और हर 2 दिन बाद मुझे शॉपिंग करवाएंगे। रात का खाना हमेशा बाहर से खिलाएंगे, और अगर कभी आप मुझ पर चिल्लाए तो फिर मैं रहने के लिए वापस अपने मैके चली जाऊँगी। और सबसे ज़रूरी कि उस दुआ का दोबारा कभी जिक्र भी नहीं करेंगे। बोले मंजूर है? अर्शिया ने उसे देखकर मासूमियत से अपनी शराइत उंगलियों पर गिनवाई और आखिर में नाक चिढ़ाकर पूछा तो मुकाबिल उसकी शराइत सुनकर मुस्कुरा दिया। दिलो जान से मंजूर है मेरी जान। वो उसका हाथ थाम कर बोला तो वो मुस्कुरा दी। ये शख्स जाने कब उसके दिल में उतरा उसे खुद ही खबर नहीं थी। वो बस इतना जानती थी कि ये शख्स उसके दिलो जान के लिए ज़रूरी था। वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। उसे एहसास हो रहा था कि उस लड़की के धोखे ने उसे पूरी तरह तोड़ के रख दिया है। वो एतबार नहीं कर पा रहा, मगर वो उसे अपनी मोहब्बत से समेट लेगी। उसे यकीन था वो उसे खुद पर एतबार और यकीन दिलाने में बहुत जल्द कामयाब हो जाएगी। सारिम ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पेशानी पर लब रखे तो वो सुकून से आंखें मीच गई।